Assalamu alaikum. This is Sadaf Future Architect Wali, and today, finally, Alhamdulillah, uh, it's a time to record a testimonial video after completing Rehan AI Teacher Training Batch 22. मैं ये रिव्यू जो है या ये टेस्टिमोनियल वीडियो इसको मैं कुछ और अंदाज से बनाना चाह रही थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से जो है वो मैं शायद उस पर अभी काम नहीं कर पा रही, तो इसलिए जल्दी जल्दी में इसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे ये सोच कहाँ से आई कि मुझे ये करना चाहिए, वो आगाज़ जो है वो कहाँ से हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं शाम में बच्चों को ट्यूशन्स देती हूँ, और उसके अलावा मेरा अपना भी बेटा है जो कि 14 ईयर एज का है और 8th क्लास में पढ़ता है। तो उन सब बच्चों की सिचुएशन देख के और अपने बेटे को देखते हुए मुझे लगता था कि ये जो सिस्टम अभी चल रहा है ये ऑब्सोलीट हो गया, ये इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं रही। जो रट्टा सिस्टम है जो अभी पाकिस्तान में अभी भी इम्प्लीमेंटेड है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या करें बच्चे कि वो चीज़ों को सीखें, समझें प्रॉपर तरीके से, बजाय इसके कि रट्टा लगाएं। इस तरह के सवालात मेरे अपने जहन में हुआ करते थे। तो मेरी नज़र से कुछ वीडियोस गुजरी रेहान अल्लाह वाला साहब की, और वो तकरीबन इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड थी, और उन वीडियोस ने मुझे अट्रैक्ट किया। खैर, इतना अट्रैक्ट नहीं किया कि मैं उनको बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दूँ। जब मैंने फेसबुक पे एक चीज़ नोटिस की, तो मेरी एक बहुत ही कह लें कि बेस्ट फ्रेंड वो फॉलो कर रही हैं रेहान अल्लाह वाला को, और अगर वो फॉलो कर रही हैं तो मुझे किसी दूसरी गवाही की ज़रूरत नहीं रही। इवन मैंने उनसे खुद भी नहीं पूछा, मुझे इतना यकीन था कि वो फॉलो कर रही हैं तो ऐसा कुछ है, किसी वजह से वो फॉलो कर रही हैं। और मैंने उनकी फर्दर वीडियोस को देखना शुरू कर दिया। जब मैंने फर्दर उनकी वीडियोस देखी तो फिर और ज़्यादा सवालात ज़हन में खड़े हो गए। वो सारे सवालात जो भी आजकल पेरेंट्स के ज़हन में आते हैं कि कन्वेंशनल स्टडी जो है उसको बच्चे छोड़ के फिर ऑनलाइन स्टडी करें, या फिर बल्कि कन्वेंशनल छोड़ के वो बच्चे जो है वो इस स्टडी की तरफ जाएं। क्या वो ऑनलाइन जाएं तो बेहतर होगा, या फिर वो फिज़िकल स्कूल ज्वाइन करें वो बेहतर होगा? क्या ऐसा नहीं पॉसिबल कि कन्वेंशनल के साथ साथ भी वो ऑनलाइन इसको सीखें, या कोई एक आधा घंटा जहाँ जहाँ फिज़िकल अवेलेबल है वहाँ पे जाके कुछ एक्स्ट्रा लगा लें? तो बहुत तरह की इस तरह की चीज़ें थी जो कि मैं जानना चाहती थी। जैसे जैसे मैंने उनके फेसबुक को एक्सप्लोर करना शुरू किया, कोई और नई चीज़ें भी आती गईं, जैसे कि टीचर्स ट्रेनिंग के पेरेंट्स जो हैं उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो ये भी मेरे लिए एक नई चीज़ थी, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं क्या खुद भी सीखूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने देखी जो मुझे ऑलरेडी आती थी, लेकिन ऐसा अनोखा क्या है इसमें जो रेहान स्कूल करवाएगा टीचर्स को, जो ऑलरेडी जानते हैं उनको भी। खैर, मैंने फिर बार बार हर जगह पे नंबर्स भी दिए होते हैं कांटेक्ट करने के लिए, मैंने कांटेक्ट किया, तो वो जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो बड़ा ख़राब निकला। मैंने कांटेक्ट किया और काफ़ी देर बाद जो है वो मेरा उनसे रब्ता हुआ, और वो जयप्रकाश साहब जो हैं उनके किसी असिस्टेंट ने फ़ोन पिक किया और कहा कि जी आप तो वॉइस करें, और यही जो सारे मेरे सवालात हैं मैंने उनको वॉइस कर दिया। कोई जवाब नहीं आया, मैं काफ़ी डिसहार्ट। खैर, मैंने फिर इसी तरह का तज़ब्ज़ुब का शिकार कोई और शख्स भी था, उसने रेहान अल्लाह वाला साहब को ऑनलाइन ही मैसेज किया हुआ था कि ये कोई रिस्पॉन्स तो देता नहीं है, आप वीडियोस लगाते हैं। मैंने भी कहा हाँ मेरे साथ भी हुआ है।
تو یہ 2-4 رسپانسز دیکھ کے اللہ والا صاحب جو ہے شاید ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چھوڑی کہ جی ہم کچھ کر رہے ہیں، فارغ نہیں ہیں. تو وہ خیر مجھے تو ان کا وہ ٹون اچھی نہیں لگی فرینکلی اسپیکنگ. پھر بھی میں پیچھے نہیں ہٹی. ان کا یہ رسپانس دیکھ کے بھی میں پیچھے نہیں ہٹی. جو میرے دماغ میں گھسا ہوا تھا نا وہ کیوریوسٹی کہ آخر ہے کیا. تو پھر کافی دیر بعد جو ہے وہ میں نے انہیں پھر ایک میسیج کیا اور اس میسیج کے رسپانس میں مجھے فارم آ جاتا ہے جو کہ سبھی کو یقیناً آیا ہوگا کہ آپ یہ فارم فل کریں. تو میں نے اپنی 2-3 جو کیوریز تھی انہیں سے ریلیٹڈ ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ فارم فل کر کے بھیجا اور پھر اس کا رسپانس مجھے آیا کوئی 1 مہینے بعد تقریباً 20 دن بعد تقریباً 20 دن بعد مجھے اس کا رسپانس آیا اور 20 دن بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے مجھے یہ ٹیچرس ٹریننگ کا جو پوری ڈیٹیل ہے وہ سینڈ کی اور میں نے وہ 30,000 والا پیکیج جو ہے وہ چوز کر لیا. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن چونکہ ابھی یہی ایک پورا اپنا شیئر کرنے کا ٹائم ہے تو اس لیے اگر لمبی بھی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں. آئی ڈو اٹ. تو جب میں نے وہ رسپونڈ کیا تو اور فیس جمع کرائی تو پھر وہ جو راستہ جو ہرڈلس تھی نا وہ کھلتی گئی، وہ کلیئر ہو گئی. پھر جو کمیونیکیشن ہے وہ کلیئر ہو گیا. ان کے میسیجز آنے لگے جانے لگے اور فائنلی جو ہے وہ کلاس شروع ہو گئی. 1 اپریل کو کلاس تھی پہلی اور بڑی کیوریوسٹی تھی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. خیر وہاں پہ اب بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ایون کچھ لوگوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی اسی وقت بنائے، کچھ نے لنکڈ ان پہ اکاؤنٹس اسی وقت بنائے. اس طرح کے لوگ بھی تھے. اور ابھی یہ جو وقت ہے کہ آج میں ریحان اسکول کا ٹیچر ٹریننگ کا جو بوٹ کیمپ ہے اس کا لیول 1 کمپلیٹ کر چکی ہوں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہ اپنا جو پچھلی ساری باتیں ہیں وہ پورا سفر جو مجھے یاد آتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں نے اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے اس بوٹ کیمپ کو شروع کیا تو بالکل مجھے نہیں پتا تھا، ایسا نہیں ہے. میں بالکل انجان نہیں تھی چیزوں سے. میرا بیک گراؤنڈ چونکہ HR کا ہے اس لیے انٹرویوز لینا تو ہماری ڈیلی روٹین ہے، یہ ہماری ڈیلی روٹین کا حصہ ہے. مجھے پہلے سے پتا تھا کہ سٹوری پوسٹ کیسے بناتے ہیں یا ٹیڈ ٹاکس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے. میں نے جب اپنا چینل بنایا تھا یوٹیوب کا تب میں نے ٹیڈ ٹاکس دیکھنا شروع کی تھی. میں وہاں سے کافی آئیڈیاز وغیرہ لیا کرتی تھی. تو اس لیے مجھے پتا تھا کہ ٹیڈ ٹاکس جو ہے وہ کیا چیز ہے. اور چونکہ میں نے پہلے سے مائکروسافٹ کو پائلٹ پہ کام کیا ہوا تھا، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ریفر کیا کرتی تھی کہ آپ اس سے باتیں کیا کریں، اس کو بتایا کریں تاکہ آپ کی جو اسپوکن انگلش ہے وہ بہتر ہو. تو پھر اس لحاظ سے سیسمی جیسا جو AI ٹول سے بات کرنا بھی میرے لیے کوئی نیا نہیں تھا. لیکن مزیداری شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ اصل مزہ ہمیں تب آتا ہے جب آپ نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے. اور اس بوٹ کیمپ میں مجھے وہی پش کیا گیا کہ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. یہ ساری چیزیں تو میرا کمفرٹ زون تھی، مجھے سب کچھ آتا تھا. تو جو چیزیں میں پہلے سے جانتی تھی انہیں ایک نئے انداز میں سیکھا. جیسے ٹیڈ ٹاک کو صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اب آپ نے اس پہ ایک بہترین اور پروفیشنل ریویو دینا ہے. تو HR کی سائڈ پہ رہ کے لوگوں کے انٹرویو لینے کی تو عادت تھی، لیکن اس پروگرام میں بار بار خود انٹرویو دے کر میں نے اپنی کمیونیکیشن ایجیلٹی جو ہے
اور پرسنل برانڈنگ اس کو مزید سالڈ کیا. اور جو چیزیں میرے لیے بالکل نئی اور حیران کن تھیں وہ تھا سنو اے آئی کے ذریعے گانا جنریٹ کرنا میرے لیے ایک بالکل نیا اور بہت ہی ایکسائٹنگ ایکسپیرئنس تھا. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ رات کے 2 بج جاتے تھے. میں شروع میں تو اس کو سرا کرتے، بلکہ ایک میں نے سانگ کریٹ کیا تو اللہ والا صاحب نے مجھے میسیج کیا کہ مجھے اس کا لنک بھیجے. وہ مجھے لگا کہ شاید ان کو اچھا لگا ہے. خیر اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا وہ مجھے آج تک نہیں پتہ چلا. اس کے ساتھ ساتھ پھر لنکڈ ان پہ میوچل فرینڈس کی ٹاسک جو تھی اس کے ذریعے پروفیشنل نیٹ ورکنگ کو بڑھانا اور اے آئی ٹولز کو مزید بہتر طریقے سے بزنس میں کیسے یوز کیا جاتا ہے اس بارے میں سیکھنا، یہ سب میرے لیے ایک نیا ایکسپیرئنس تھا. تو اس لیول 1 سے میں نے صرف ٹولز چلانا نہیں سیکھا بلکہ حالات کے مطابق تیزی سے بدلنا سیکھا. میں نے سیکھا کہ ٹیکنالوجی چاہے جتنی آگے نکل جائے، ہیومن ایمپتھی اور کریٹیوٹی ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں بہت زیادہ تھینک فل ہوں میں مہا کی، جو کہ کہہ لیں کہ شی واز دا جان آف دا کلاس. اینڈ ہماری کو فیسیلیٹیٹر مس سائمہ ہیں، ان کی میں بہت شکر گزار ہوں. اور ہماری مہک نور مہک بیٹی جو ہیں وہ ان کی میں بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ان کے بغیر تو کلاس سٹارٹ ہی نہیں ہوتی تھی. اگر 1-2 دن ان کے بغیر کلاس سٹارٹ بھی ہوئی تو مزہ نہیں آیا. اور ان تمام کلاس میٹس کی بھی میں شکر گزار ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ سب میرے تمام سفر میں ایک سپورٹ سسٹم بن کے رہے میرے ساتھ. ہمارا جو انٹرویو کا ٹاسک تھا یا باقی چیزیں تھیں ان میں انہوں نے بہت زیادہ سپورٹیو رول پلے کیا. بلکہ مجھے لگا کہ پرسنلی بھی اگر ہم سوچیں تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پرسنل لیول پہ بہت زیادہ اٹیچڈ ہو گئے. میری اپنی نیٹ ورکنگ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوئی. الحمدللہ لیول 1 کمپلیٹڈ اور اب ہم تیار ہیں لیول 2 کے لیے. لیکن شاید میں ایڈمیشن تو نہ لے سکوں، پر میں اپنے اون پہ کوشش کروں گی کہ میں کسی نہ کسی طرح تھوڑا بہت ان پٹ کر سکوں. تھینک یو سو مچ مجھے برداشت کرنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.